536 ہجری کو ایک بہت بڑی تفسیر شیعہ کی وہ مکمل ہوئی ہے، تفسیر مجمع البیان۔ اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں شیعہ مفسرین کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں۔ شیعہ مؤلفین، شیعہ علماء، شیعہ اسکالر، محدثین، مورخین ہمیشہ اسلام کی خدمت میں دوسرے مذاہب کی نسبت پیشتاز رہے ہیں اور آگے رہے ہیں۔ سب سے پہلا مفسر قرآن کا نبی کریم کی ذات پاک تھی، کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ نبی جو چیز ہم نے تیرے لیے نازل کی ہے تیرا کام ہے ان کے لیے بیان کر۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑے مفسرین ہیں وہ امیر المومنین ہیں۔ مفسرین میں سب سے جو بڑے ہیں امیر المومنین ہیں۔ حتیٰ امیر المومنین نے کہ قرآن لکھا، وہ نہ فقط قرآن تھا بلکہ تفسیر بھی تھی، اس کے بارڈر پر وضاحت تھی جو خلفاء نے لینے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں لے رہے؟ کہا ہمارے بارے میں نہیں، کیونکہ جہاں قرآن میں آیا منافق کا لفظ تو امیر المومنین نے اس کے حاشی پر لکھ دیا تھا کہ یہ فلاں فلاں آدمی کے سلسلے میں نازل ہوئی یہ آیت، مومن کے بارے میں لکھ دیا تھا، لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بھی جو بڑے مفسرین آئے تفسیر کے میدان میں تو وہ بھی شیعہ تھے۔ عبداللہ بن عباس ہیں، ابن مسعود ہیں، ابی ابن کعب ہیں، یہ صحابہ میں سے مفسرین ہیں۔ یہ سارے وہ افراد ہیں جو شیعہ تھے، یعنی اہل بیت سے محبت کرتے تھے، امیر المومنین سے محبت کرتے تھے۔ جب بھی پیغمبر کی کوئی حدیث امیر المومنین کی فضائل کے سلسلے میں ان کے سامنے بیان کی جاتی تھی، خوشی کا اظہار کرتے تھے یہ مفسرین۔ اور پھر اس کے بعد جو تدوین کا سلسلہ آیا نا، تفسیری روایات، اس میں بھی شیعہ پہلے نمبر پر۔ تفسیری روایات میں سے اگر دو بڑی شخصیات سدی صغیر اور سدی کبیر کو نکال دیا جائے تو تفسیری روایت ختم ہو جاتی ہے، کوئی باقی پیچھے بچتا ہی نہیں۔ اہل سنت کے بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی التفسیر والمفسرون، محمد حسین ذہبی ان کا نام ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر سدی صغیر اور سدی کبیر کی تفسیری روایات کو نکال دیا جائے حدیث کی کتابوں سے، تفسیر کی کتابوں میں سے، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ یعنی اہل سنت کے شانہ بجانا بلکہ ان سے بڑھ بڑھ کے تفسیری کام شیعہ نے کیا۔ اور انہی تفاسیر میں سے جو معاصر تفسیریں ہیں، جو موجودہ زمانے کی تفسیریں ہیں، آج رائج ان میں مجمع البیان ہے۔ اور مجمع البیان وہ واحد شیعہ تفسیر ہے جس کا اہل سنت بھی اقرار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی جو تفسیر ہے وہ زیادہ تر ادبی مباحث پر ہے، عربی لٹریچر کے ذریعے انہوں نے قرآن کی وضاحت کی۔ اور عربی لٹریچر میں شیعہ سنی میں فرق نہیں۔ ایک چیز اگر عربی لٹریچر سے آپ ثابت کرتے ہیں، گرامر کے ذریعے ثابت کرتے ہیں، لغت کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، تو وہ شیعہ سنی اس میں اختلاف نہیں کر سکتے۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ عقائد کی آیتوں اور روایت ہو، وہاں تفسیر میں اختلاف ہوتا ہے، ورنہ جو عربی لٹریچر اس میں شیعہ سنی میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اور مجمع البیان حتیٰ اہل سنت کے بڑے علماء نے اس کا اعتراف کیا۔ کیا لکھتے ہیں اہل سنت؟ وَإِنْ كَانَ فِيهِ اعْتِزَالٌ وَلَكِنَّهَا فِي الْأَدَبِ تَفْسِيرٌ قَيِّمٌ۔ اس میں اگرچہ کچھ اعتزالی باتیں ہیں عقائد کے لحاظ سے، لیکن ادبی لحاظ سے، لٹریچر کے حوالے سے، عربی لٹریچر کے حوالے سے ہائی کلاس کی تفسیر ہے، ایک قیمتی تفسیر ہے۔ اور یہ واحد تفسیر ہے جس کو اہل سنت کے مفسرین اپنی کتابوں میں کوٹ کرتے ہیں۔ میں جب پڑھ رہا تھا سر سید احمد خان کی تفسیر کی کتاب، تو اس میں جگہ جگہ اس نے مجمع بیان کو کوٹ کیا تھا، کیونکہ اتنی ارزش پائی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، جب انسان اعلیٰ درجے پر چلا جاتا ہے نا، پھر مذاہب سے بالاتر ہو جاتا ہے، فرقوں سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو اسی طرح کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ فرقوں سے بالاتر ہو جائے، اس کو دونوں فرقے قبول کریں۔ اب بہت سے دنیا میں اہل سنت کے لوگ ہیں، وہ آیت اللہ خامنائی کی تعریف کرتے، کہتے ہیں ہمارا لیڈر تھا،
ہمارا پیروکار تھا، اور ہمیں خدا ایسی طرح کی موت عطا کرے کہ اس سنی علماء نے کہا، کیوں؟ فرقے سے اوپر چلے گئے تھے۔ مجمع البیان کی میں بات کر رہا تھا، یہ خود مجمع البیان کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ علامہ طبرسی کی کہتے ہیں کہ یہ کومے میں چلے گئے، رشتہ داروں نے سمجھا کہ فوت ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کو غسل دیا، کفن دیا، پہنانے کے بعد سارا انتظام کرنے کے بعد میں قبر میں رکھ دیا اور دفنا دیا۔ تو اس پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کفن چور ہوتے تھے، کچھ لوگوں کا پیشہ تھا کفن چورانا۔ یہ جو آپ لوگ چوری کرتے ہیں نا، کسی ملک کا تیل چورا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، پرانے زمانے میں وہ غربت تھی، تیل تو تھا نہیں کہ چرائیں ٹرمپ کی طرح لوگوں کا، ملکوں کا۔ اس زمانے میں یہ کام کرتے تھے، اور یہ بھی کفن چوری سے کام نہیں ہے، کسی ملک کے جو ہے وہ مال کو چرانا، کسی ملک کی دولت کو چرانا، اس کی پراپرٹی کو چرانا، اس کے اثاثوں کو چرانا، یہ بھی کفن چوری سے کام نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں کفن چور ہوتے تھے، تو علامہ کو دفنا دیا گیا۔ اب ان کو ہوش آئی، ہوش قبر میں آئی، تو انہوں نے وہیں منت مانی کہ اگر آج میں یہاں سے میری جان خلاصی ہوتی ہے تو میں کتاب اللہ کی، قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ کہتے ہیں منت مانی تو اتفاق سے کفن چور آ گئے، اس نے قبر کھو دی۔ اب کفن چرانے لگے تو انہوں نے پکڑ لیا، اس کا پکڑ لیا تو وہ پریشان ہو گئے، ٹینشن کا شکار ہو گئے کہ معاوضہ ہو گیا جی۔ انہوں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹینشن کی، میں کچھ کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو میں انعام بھی دوں گا، تو مجھے یہاں سے نکال دے۔ وہاں سے نکالا گیا، تو پھر انہوں نے منت پر عمل کرتے ہوئے، اپنی نظر پر عمل کرتے ہوئے کیا کیا، مجمع البیان لکھی، اور وہ کتاب آج جو ہے اتنی تاثیر والی ہوگی کہ شیعہ اور سنی دونوں اس کو مانتے ہیں۔ در مورد خدمات مفسرین شیعه بعضی از عرایض را به زبان اردو عرض نمودیم و خلاصش به فارسی هم میگیم. صلوات بفرستید.